حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ اپنے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مریدون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنی مسند پر جلوہ فروز تھے۔ اتنے میں شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی۔ حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی دادا کی جو پگڑی ہے، ان کے دادا کی جو دستار ہے، وہ وہیں پر آپ کی مسند کے پاس میز پر یا تکیے پر رکھی ہوئی۔ تو انہوں نے وہ دستار اٹھا کر، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے سادگی کے اندر، بہت سے بچے ایسے کام کر لیتے ہیں جو کوئی بڑا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اپنے دادا کی دستار اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز دوستو، پاکستان کا صوبہ سندھ اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہاں پر ایک طویل عرصے سے صوفیاء کرام، اولیاء کرام تشریف لاتے رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں اس خطے کے اندر اولیاء کرام کے اور صوفیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس خطے صوبہ سندھ کے اوپر روحانی حکومت ہمیشہ سے سلسلے سہروردیہ کے بزرگوں کی رہی ہے۔ آج ہم سلسلے سہروردیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم بزرگ، ایک عظیم شخصیت حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا لقب غوث العالمین ہے، شیخ الاسلام ہے، اور آپ کو لوگ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلسلے سہروردیہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور براہ راست آپ کو شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل ہوا، اور حضرت نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی اور مرید بھی فرمایا۔ آپ کی ولادت 578 ہجری کے اندر بیان کی جاتی ہے، اور خاندانی اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب ہاشمی خاندان سے جا کر ملتا ہے، یعنی آپ بھی قبیلہ قریش اور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد مالد اپنے وقت کے ایک مشہور بزرگ تھے، اور آپ مختلف علاقوں سے ہجرت کرتے ہوئے شہر ملتان کے اندر تشریف لائے، اور یہیں شہر ملتان کے اندر ضلع لیہ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہاں ضلع لیہ کے اندر آپ کی یعنی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت ہوئی۔ آپ نے تمام علوم فنون اس دور کے مختلف علماء کرام سے حاصل کیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار آج بھی ملتان کے اندر موجود ہے، اور ملتان شہر کا مشہور قلعہ کوہنہ جو کہلاتا ہے، اس کے اندر ایک سرے پر آپ کا مزار ہے، اور دوسرے سرے پر آپ کے پوتے حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں پر تشریف لائے تو یہاں کے حالات بھی دوسرے علاقوں کی طرح مختلف نہیں تھے، تو یہاں پر آپ نے آ کے سلسلے سہروردیہ کی بھی تجویز فرمائی، اور دین اسلام کی بھی تبلیغ فرمائی، اور طویل عرصے تک آپ نے سلسلہ علوم و فنون جاری رکھا۔ آپ نے تحصیل علم کی خاطر مختلف علاقوں کے سفر کیے، اور ماوراء النہر کے بہت سے علاقوں کے اندر آپ تشریف لے گئے، یمن کے اندر بھی آپ تشریف لے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے شہروں کے اندر آپ نے علوم و فنون حاصل کیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان دین کے مزارات سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اسلامی علوم فنون کا دور اپنے عروج پر تھا، اور دنیا کے ہر خطے کے اندر اسلامی علوم و فنون پھیل چکا تھا۔ اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر دنیا کے ہر خطے کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اس وقت علوم و فنون کا بڑا دور دورہ تھا، اور ہر علاقے کے اندر بڑے بڑے مدارس اور خانقاہیں قائم ہو چکی تھیں، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت ساری مقامات سے بہت سارے علماء کرام کے پاس جا کر فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد تمام علوم فنون سے فراغت کے بعد آپ نے حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کے دست حق پر بیعت کی، اور ان سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو شہر ملتان روانہ کیا، اور وہاں ان کی نگرانی لگائی کہ وہیں پر رہ کر آپ دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔
ایک زمانے تک، اب یہ چونکہ ملتان شہر کی بات ہے جو آج پنجاب کے اندر شامل ہے، لیکن اگر ہم قدیم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے کسی زمانے میں شہر ملتان تک وسیع تھا۔ تاریخ اسلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب پہلی صدی ہجری کے اندر یہاں پر آئے تھے تو جب وہاں پر دیبل کی بندرگاہ پر اترے تو وہاں سے جو فتوحات شروع ہوئیں تو آپ پورے سندھ کو فتح کرتے ہوئے شہر ملتان تک آ گئے۔ تو اس وقت یہ صوبہ سندھ کا جو علاقہ تھا یہ ملتان شہر یا اس سے بھی آگے تک پھیلا ہوا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ حکومتوں کی تبدیلی کے باعث یہ صوبہ سندھ کا جو ایریے ہیں یہ مختلف زمانے کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر شامل ہوتے رہے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض یہاں سے جاری ہوا، اور آپ سلسلے سہروردیہ کے پہلے بزرگ ہیں جو یہاں پر آپ نے باقاعدہ اپنے سلسلے کی ترویج فرمائی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے تقریباً 15 سال تک مختلف علاقوں کی سیاحت بھی فرمائی، اور 15 سال تک آپ نے مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام بھی فرمائی۔ اور اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا کہ جگہ جگہ مد مذہب پائے جاتے ہوں، تو آپ نے زیادہ تر لوگوں کی روحانی تربیت فرمائی، یعنی علم و فن کے لیے، تعلیمات اسلام کے لیے ہر علاقے کے اندر مدارس قائم تھے، لیکن روحانی تربیت جب ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو آپ نے بہت سارے لوگوں کی روحانی تربیت فرمائی، اور بالآخر آپ نے ملتان شہر کو اپنا مسکن بنایا اور یہیں پر آپ رکے رہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مریدین ہیں جن کے نام تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑی مشہور شخصیت ہیں جو اس وقت ملتان شہر کے اندر ان کا مزار موجود ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ اپنے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مریدون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنی مسمت پر جلوہ فروز تھے۔ اتنے میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی دادا کی جو پگڑی ہے، ان کے دادا کی جو دستار ہے، وہ وہیں پر آپ کی مسند کے پاس میز پر یا تکیے پر رکھی ہوئی۔ تو انہوں نے وہ دستار اٹھا کر، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے سادگی کے اندر، بہت سے بچے ایسے کام کر لیتے ہیں جو کوئی بڑا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اپنے دادا کی دستار اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ آپ کے والد حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو ان کو فوراً آپ نے ڈانٹنے کا ارادہ کیا، تنبیہ کا ارادہ کیا، لیکن حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہنے دو، آخر حق تو اسی کا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ وعدہ کر دیا تھا کہ سلسلہ سہروردیہ جو آگے پھیلے گا اس طریقے سے میری نسل کے اندر، تو وہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پھیلے گا۔ آج جب ہم قلعہ کوہنہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہیں قلعہ کوہنہ کے ایک سرے پر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، اور دوسرے سرے پر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار۔ دونوں بزرگوں کے مزارات آمنے سامنے سے جب کچھ فاصلے سے دیکھا جائے تو ایک بڑا اچھا منظر لگتا ہے کہ قلعہ گویا کہ دونوں بزرگوں کے زیر اثر ہے اور ان کے ماتحت ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت سارے خلفاء ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ آپ نے یہاں سے پھیلایا اور سارے ہندوستان کے اندر آخر سلسلہ سہروردیہ پھیلتا چلا گیا۔ آج اگر ہم سندھ کے اندر سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کو اجازت دیں تو ہمیں بہت سے علاقوں میں سلسلہ سہروردیہ کے بزرگان دین کے مزارات پہ نظر آتے ہیں، اور ان تمام مزارات کا ہمیں ایک طرح کا ڈیزائن نظر آتا ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت حضرت مکی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جن کو شیر سوار بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا مزار یہاں حیدرآباد میں کچے قلعے کے اندر واقع ہے۔ آپ بھی سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو سلسلہ سہروردیہ کی مختلف شاخیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور بہت سارے بزرگوں کے سلسلے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہمیں پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال 661 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار شریف وہیں پر موجود ہے۔ آپ کے مزار کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے مریدین، آپ کے خلفاء، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے بھی کئی قبور وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا مزار ملتان شہر کے اندر مرجع الخلائق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ملتان کی جو پہچان اس وقت ہے وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے نام سے منسوب اس ملک پاکستان کے اندر ٹرین بھی چلتی ہے، اور ملتان کے اندر آپ کے نام سے منسوب ایک بڑی اچھی یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے جہاں پر تمام لیول کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ
بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کا تعلق سلسلہ سہروردیہ سے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی شمار کیے جاتے ہیں وہ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگرچہ آپ سلسلہ سہروردیہ کے بانی تو نہیں ہیں، لیکن عرف عام میں اور علماء کرام میں اور عوام الناس میں آپ سلسلہ سہروردیہ کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کی ایک بہت زبردست علمی شخصیت تھے، اور آپ کی کتاب عوارف المعارف علم حدیث کا، علم تصوف اور سلوک کا اور علم رموز کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ آپ نے عوارف المعارف کے اندر بہت ساری نصیحتیں بھی بیان کی ہیں، بزرگان دین کے حالات بھی بیان کیے ہیں، بہت ساری احادیث بھی آپ نے اس کے اندر بیان کی ہیں جو ہمیں عام طور پر بعض دوسری مروجہ کتب احادیث کے اندر نظر نہیں آتی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے بزرگان دین سے آپ نے فائدہ حاصل کیا، بہت سارے بزرگان دین سے فیض حاصل کیا، اور خاص طور پر حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، اور سرکار غوث پاک نے آپ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ بڑی طویل علم والے ہوں گے، اور شہر بغداد کے اندر آپ کا جو علم ہوگا بڑا دراز ہوگا۔